وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم وہ تو صدیق نبی تھے۔ گویا کہ یہ ابراہیمی کردار کا پورا خلاصہ ہے، پورا خلاصہ اس لفظ کے پیچھے، اس ٹائٹل کے پیچھے ابراہیمی کردار ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے عیاں کرنے والا ہوں۔ قرآن نے یہاں ابراہیم کو ٹائٹل دیا ہے صدیق، کہ ابراہیم صدیق تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے فالتصدیق لا یتم الا وعن وعی و ارادہ ولا یتم الا بالیقین۔ احساس، ارادہ اور یقین، یعنی یقین کامل کا خلاصہ تصدیق ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ومن بلغ التصدیق، جو شخص صدیق بن گیا، تصدیق تک پہنچ گیا، فقد اہتدی، وہ ہدایت پا گیا۔ وَأَصْبَحَ مِنَ التَّائِبِينَ لِلْحَقِّ، جو صدیق ہے وہ حق کا مطیع، کامل مطیع اور کامل فرما بردار ہے۔ وَالْمُتَمَسِّكِينَ بِهِ، صدیق وہ ہے جو حق کے ساتھ پوری طرح چمٹ جاتا ہے۔ صدیق وہ ہے وَالدَّاعِينَ إِلَيْهِ، جو صرف حق پر گامزن ہی نہیں ہوتا، حق کا پورا احساس و ادراک ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ حق کا پرزور دائی بھی ہے، بلکہ وہ دائی ہونے کے ساتھ ساتھ حق پر عمل پیرا ہونے کے لیے لوگوں کو ابھارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام صدیقیت بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور یہ مقام صدیقیت ایسے ہی نہیں مل جاتا، بلکہ اس مقام کے پیچھے قربانیوں کی ایک لازوال داستاں ہوتی ہے، قربانیوں کی ایک پوری کہانی ہوتی ہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، اس ٹائٹل کا نام صدیقیت ہے۔ آئیے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام سے آپ کے سامنے یہ عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ مقام صدیقیت ایک بڑا مقام ہے، اور اس ٹائٹل کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل کہانی ہے، طویل داستاں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے اشخاص بھی ہیں صدقوا، یعنی مومنوں میں سے کچھ اہل ایمان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے وہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، اور انہوں نے اپنا عہد، اپنا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ انہوں نے اپنا تن من دھن اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ رقب صدیق کی توضیح جو قرآن پیش کر رہا ہے کہ مومنوں میں سے کچھ مومن ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دکھایا۔ وعدہ کیا کیا تھا کہ وہ اپنا جان اور اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیں گے، کچھ بھی بچا کر نہیں رکھیں گے۔ اپنا جان، اپنا مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو ٹائٹل دیتا ہے وہ صدیق، جو اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ کے راستے میں لگا دے، وہ اس لقب کا مستحق اور حقدار ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کس طرح کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں پیش کیں، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید تو نہیں ہو سکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ،
لیکن ان کے جذبات، ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھے۔ ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد بستر مرگ پر وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھپا ڈالی، لیکن وہ منصب شہادت پر فائز کیوں نہیں ہو سکے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیوں نہیں ہو سکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اور کچھ لوگوں نے اپنی تمام تر توانائیاں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں، لیکن اللہ رب العزت کو ان کا شہید ہونا منظور نہیں تھا۔ وہ حکم الہی کے تحت منصب شہادت پر فائز تو نہیں ہو سکے، لیکن ان کے دلوں کے جذبات یہ تھے، ان کے دلوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ شہادت کی موت پانے کے لیے اپنا تن من دھن اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کے لیے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ وما بدلوا تبدیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا عہد نہیں بدلا۔ عہد کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی لگا دیں گے، اپنا مال بھی لگا دیں گے۔ انہوں نے اپنے اموال بھی اللہ کے راستے میں لگا دیے، اور اس کی انتہائی صورت ان کی جانیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ گئی۔ یعنی انہوں نے عہد شکنی نہیں کی، اپنے معاہدے کو توڑا نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیوں لیا، وعدہ کیوں لیا کہ تم اپنے جان اور مال میرے راستے میں لگاؤ گے اور اس کے نتیجے میں تمہیں جنت سے نوازوں گا؟ کیا اللہ رب العزت اس زمین پر دین کو غالب نہیں کر سکتا؟ بغیر قربانیوں کے، بغیر غزوات کے، بغیر جانوں کے ضائع ہوئے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی زمین پر دین کو غالب کر دے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور طاقت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اپنے خاص بندوں کو اپنے راستے میں سب کچھ لگا دینے کی ترغیب دیتا رہا؟ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے کٹواتا رہا؟ یہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہا تاکہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ کو پتا چلے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے۔ کھرے اور کھوٹے کی آزمائش کے لیے، سچے اور جھوٹے میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کھرے اور کھوٹے میں تمیز کے لیے، سچے اور جھوٹے میں تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ ان کی سچائی عیاں ہو، انہیں تقاریب میں مبتلا کرتا ہے، انہیں جدوجہد کرنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ پتہ چلے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دینے والا کون ہے اور کون ہے جو ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے، جو بغیر کسی محنت اور مشقت کے مسلمان بنا بیٹھا ہے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے، بغیر کسی جدوجہد کے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو اس لیے آزماتا ہے، انہیں مشقتوں میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتا چلے کہ صدیق کون ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو اور اس کتاب کے ماننے والوں کو یہ قطعی اور پکی خبر دے دو کہ ابراہیم کو ہم نے بڑا آزمایا، بڑا آزمایا۔ آزمائشوں کی ایک کتاب تھی،
بچپن میں ہی شفقت پدری والد کی شفقت سے محروم ہوئے، گھر سے نکال دیے گئے، ہجرت پر مجبور کیے گئے، ابراہیم کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، آگ میں پھینک دیے گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ بیٹے اور زوجہ کو نگاہوں سے اوجھل کر دینے کا حکم ہوا۔ پھر انتہا یہ کہ یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے ہی رخت جگر کو اللہ کے حضور پیش کر دو، اس کی گردن پر چھری خود اپنے ہاتھ سے چلاؤ۔ یہ قربانیوں کی ایک لمبی کتار تھی۔ جس طرح اللہ رب العزت کہتا گیا، ابراہیم سر تسلیم خم کرتے گئے، گھر سے نکلنا ابراہیم نے گوارا کیا، قتل کے منصوبے برداشت کیے، آگ میں کود گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، بیوی کو اور بچے کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا، ایک بیابان صحرا کے سپرد کر دیا۔ پھر انتہا یہ کہ اپنے ہی رخت جگر کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھ سے چھری چلا دی۔ اللہ رب العزت نے پکارا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم بس کرو، ہم تمہیں رہتی دنیا تک ایک لقب دے رہے ہیں جو لقب ہے صدیق۔ یہ لقب صدیق ایسے ہی نہیں مل جاتا، بلکہ اس لقب کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، ایک لمبی قربانیوں کی داستان ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ ابراہیمی کردار، ابراہیمی سیرت، ابراہیمی اسوہ، ابراہیمی منہج، ابراہیمیت، ابراہیمی ملت، اس کے لیے ابراہیم کے زیادہ اوصاف بیان نہ کیے جائے، صرف یہی کہا جائے کہ ابراہیم صدیق تھے۔ لفظ صدیق میں ہی ابراہیم کی پوری سیرت، پورا کردار موجود ہے۔